پھر اس پہ معاوضے کی بات آ جاتی ہے کہ قرآن کی تعلیم جو ہے اس پہ معاوضہ لینا جائز ہے کہ نہیں جائز. دیکھیں یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں، میٹر کرتی ہیں کہ آپ کے پیچھے نیت کیا ہے. یہ اگر آپ اس نیت سے دین سیکھتی ہیں کہ آپ کل کو اس سے کمائیں گی تو وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ گناہ ہے. اگر آپ اس نیت سے دین سیکھ رہی تھی کہ آپ اعمال میں درستگی لائیں گی، آپ ہدایت کے راستے پہ چلیں گی، آپ کل کو لوگوں کو بتائیں گی، یعنی ایسی کئی نیتیں اچھی، لیکن اس کے بعد آپ کو یعنی پڑھاتے وقت آپ کو اگر پیسہ مل رہا ہے یا آپ پیسہ لینا چاہ رہی ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں تو کوئی قباحت نہیں. لوگوں نے اس چیز کو کیا سمجھا، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ واسطے پڑھانا ہے ہم نے، یعنی اللہ واسطے آپ پڑھائیں نا، آپ اس پہ معاوضہ کیوں لیتی ہیں؟ کہیں کچھ سوال ہوتے ہیں تو کچھ لوگ خود بھی نہیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں جو اللہ کے لیے یہ جو ہم کانسیپٹ ہے نا اللہ واسطے نیکی کرنے کا، اس کا مطلب فری نہیں ہوتا، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو کیا بیت المال سے صحابہ کی تنخواہیں مقرر نہیں تھی؟ یہ جو زکوٰۃ لوگ اکٹھی کر کے اور بیت المال میں لاتے تھے، سارا یہ ڈیوٹیز سب صحابہ کی لگی ہوئی تھی، ان کو بیت المال سے ہی جو تھی پے جو تھی ملا کرتی تھی. تو اگر یہ ناجائز ہوتا تو اس دور میں نہ ہوتا. لیکن بات کیا ہے کہ یہ کانسیپٹ ہی غلط پیدا کر دیا گیا کہ اللہ واسطے پڑھانا، اللہ واسطے نیکی کرنا. اگر اللہ واسطے کرنا ہے تو کیا یہ جو سارے خطیب ہیں، کیا سارے امام ہیں، یہ اللہ واسطے خطبے نہیں کروا رہے، اللہ واسطے جماعت نہیں کروا رہے؟ کیا یہ پھر ان کو پے کیوں دیتے ہیں؟ کیوں لوگ یہ جو ہے اکٹھے کر کے پیسے ان کو دیتے ہیں؟ تو کیا اس پہ معاوضہ حرام ہے؟ نہیں، بالکل نہیں حرام، اس پہ جائز ہے. لیکن کیا ہوگا کہ آپ کی نیت پہ چیک رکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ ایک قابل ٹیچر ہیں، قابل قرآن پڑھانے والی ہیں اور آپ پڑھا رہی ہیں، اس کے دوران آپ کی نیت جو ہے وہ ارننگ پہ ہو جاتی ہے، پورا فوکس آپ کا پیسوں پہ ہو جاتا ہے، تو وہ جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے والی نیت تھی وہ پیچھے رہ جاتی ہے. تو اس پہ آپ نیت میں ڈاواڈول ہوئے ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ کے وہ پیسے حرام ہیں چونکہ آپ اللہ واسطے یعنی قرآن لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ واسطے پڑھانا ہے. دیکھیں اللہ واسطے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ واسطے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ دکھاوا نہ لائیں، شرک سے پاک رہیں، توحید پرستی پہ قائم رہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ میں اللہ کے لیے یہ نیکی کر رہی ہوں، بظاہر اسباب کے تحت ہے، لیکن ہے کریڈٹ سارا ہے پورا پیچھے جو ہے وہ فوکس میرا اللہ تعالیٰ کی جو ہے ناراضگی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اتنا دین پھیلا رہا ہے، یعنی جو بھی کوئی دین کا کام کر رہا ہے، وہ قرآن پڑھا رہا ہے، وہ سکھا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، کیا اس پہ اگر وہ معاوضہ چند پیسے لے کے وہ معاوضہ یعنی طے کر کے وہ لے لیتا ہے تو اٹس مین اس کے لیے صدقہ جاریہ نہیں لوگ بنیں گے؟ یعنی جو لوگوں کو آپ قرآن سکھا چکے ہیں، بے شک آپ نے معاوضہ لیا ہوا ہے چند، کیونکہ یہ قرآن کی تعلیم یا خلوص تو ایسی چیز ہے جس کا معاوضہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا. تو اگر آپ چند پیسے اس کا معاوضہ لے رہی ہیں تو اٹس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ نے وہ اللہ کے لیے نہیں کیا تھا اور وہ اب اس کا ثواب ختم ہو جائے گا، وہ صدقہ جاریہ نہیں بنے گا. یہ تو علم پھیلانا تو ہے ہی صدقہ جاریہ، چاہے آپ اس پہ معاوضہ لے رہی ہیں کہ نہیں لے رہی، لیکن یہ تو صدقہ جاریہ رہے گا نا. جو بھی اس بات پہ عمل کرتا رہے گا وہ ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا. تو یہی چیز ہے صدقہ جاریہ، یہی چیز ہے اللہ واسطے نیکی کرنا، اللہ کے لیے نیکی کرنا، اسی کو کہتے ہیں. اس پہ یہ بالکل یہ بند کر دیں فتوے لگانا کہ جس نے معاوضہ لے لیا اب اس کو نکال دیں اس کیٹاگری سے کہ وہ اللہ واسطے کام کر رہا ہے. سب اللہ کے لیے کریں، سب اللہ کے لیے کرتے ہیں اور کرتے رہیں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے. لہٰذا معاوضہ تو ایک سرسری مجبوری ہے. بتائیں جو لوگ دین کی خدمت میں یعنی سرگرداں ہیں، مسلسل دین کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں، بتائیں ان کے رزق کا پھر کہاں سے کون بندوبست کرے گا؟ اگر وہ معاوضہ نہیں لیتے تو ان کے پیٹ کون بھرے گا؟ کیا ایسے ہی ہے کہ اسلام ہمارا اتنا غریب ہو چکا ہے کہ وہ لوگ پھر غریب کے غریب رہ جائیں؟ ان کو نہیں پیسوں کی ضرورت، ان کو نہیں اپنی جو ہے بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے نا. تو پھر دین کا کام کیسے ہوگا؟ اگر یہ لوگ کمانے نکل جاتے ہیں تو پھر دین کا کام کیسے ہوگا؟ اگر دین کا کام ہوگا تو پھر ان کے پیٹ کون بھرے گا؟ تو یقیناً یہ معاوضہ حلال ہے، بلکہ پسندیدہ ہے کہ قرآن پڑھا کر اگر آپ معاوضہ لے رہے ہیں تو یہ آپ کی حلال کی کمائی ہے، اور حلال کی کمائی تو پسندیدہ ہے. تو اس میں کوئی جرم، کوئی گناہ، کوئی ایسی آر والی بات تو ہے نہیں. پھر اس